بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 19 ستمبر 2022۔ یہ تاریخ دنیا کے لیے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ وقت تک برطانیہ کے شاہی خاندان پر حکمرانی کرنے والی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم، اس کا آج فیونرل ہے اور دنیا بھر کے سربراہان اس میں شرکت کر رہے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وقفے سے خبر آ رہی ہے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک ہیڈس آف اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں آ رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جس مقصد سے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں وہ یہ مقصد ہے کہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، بہت ساری مسٹریز ان سے جڑی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی جاننی چاہیے اور آپ کو بھی جاننی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو برطانیہ کا شاہی خاندان ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس سلسلے میں ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ انگریزی اخبارات نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، لیکن یہ بات کوئی بہت زیادہ پختہ اور مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سارے جو ربیز ہیں، جو خود عیسائی پادری ہیں، ان کے جو میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تعلق، اس رائل فیملی کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تو ایسے بادشاہ تھے کہ نہ ایسی بادشاہت کسی کو عطا کی جائے گی اور نہ کی گئی۔ ان سے ان کا تعلق ہے، یعنی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ یہ لوگ دنیا بھر سے ادھر ادھر ہوتے ہوئے یہ انگلینڈ پہنچ گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کی ہے۔ تو یہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے سلسلے میں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو دلچسپ اور اہم بات ہے وہ ہے برطانیہ کے شاہی خاندان کا جو تخت ہے اس کے حوالے سے۔ برطانیہ کا جو شاہی خاندان ہے اس کا جو تخت ہے، جو ویسٹ منسٹر ابے جو ہال ہے اس میں رکھا ہوا ہے، اور جہاں پر جو بھی برطانیہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے یا جو بھی کوئین ہوتی ہے یا کنگ جو ابھی بنا ہے، ان کی جو تاج پوشی ہوگی یا ہوئی ہے وہ سب اسی تخت پر ہوتی ہے۔ اس تخت کے سلسلے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تخت جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت ہے، یعنی تھرون آف ڈیوڈ ہے یہ۔ اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ جو تخت ہے یہ پہلے جدہ میں موجود تھا، پھر جدہ سے اس کو آئرلینڈ لایا گیا، آئرلینڈ سے پھر اسکاٹ لینڈ لایا گیا، اسکاٹ لینڈ سے پھر اس کو لندن لایا گیا، اور لندن میں اس کو ویسٹ منسٹر ابے میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، اور یہ سب اب برطانیہ کا یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے، یہ وہاں رکھ دیا گیا ہے۔ اور اب برطانیہ کا جو بھی شاہی خاندان کا جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اس کی جو تاج پوشی ہوگی وہ اسی پر ہوگی۔ یہ اس کا تعلق ہے۔ لیکن ایک چیز جو اس تخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس تخت کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل ان کا منصوبہ یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس تخت کو یہاں سے اٹھا کر اس کو فلسطین لے کر جانا ہے، اور فلسطین میں ان کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین میں لے جا کر ان کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، تھرڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں، اور تھرڈ ٹیمپل میں اس تخت کو لے جا کر نصب کرنا ہے، تاکہ ان کے زوم کے مطابق جو بھی ان کا مسایہ آئے گا اس تخت پر اس تخت پر اس کو بٹھایا جائے گا اور اس پر اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اور وہ اسی تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا، اور ان کے دعوے کے مطابق اس کے بعد پوری دنیا کے اندر سکون اور پوری دنیا کے اندر پراسپیرٹی جو ہے وہ چاروں طرف ہو جائے گی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمینوں میں رہو سہو، یعنی پوری دنیا میں جہاں چاہو رہو، لیکن جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ آج پوری دنیا سے جتنے بھی جیوش کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کے سب برطانیہ خود آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ ان کا یہی پلان ہے کہ العیاذ باللہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے، زمانہ آخرت سے ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، یا اگر یہ واقعی وہی تخت ہے جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تھرون آف ڈیوڈ ہے یہ، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک
بڑی اہم بات ہے اور دنیا کی تاریخ کے اندر اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جو میں نے آرٹیکل پڑھا تھا وہ ایک ربی نے لکھا ہے، آپ بھی گوگل پر جائیں گے تو ٹرمپٹ پر آپ کو وہ آرٹیکل آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خود آپ وہ آرٹیکل کو پڑھیں۔ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اس تخت کے سلسلے میں، جو اس تخت کے ساتھ ساتھ اس شاہی خاندان پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز میں سے ہیں کہ جو بھی ان کے مذہب کے اصول ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو خدا کی طرف سے پنشمنٹ ان کو دیا جائے گا، کسی بھی شکل میں وہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جتنے شاہی خاندان کے لوگ ہیں یہ نہ صرف ایک حکمراں ہیں بلکہ ربیز بھی ہیں، پادری بھی ہیں۔ اور انہوں نے اپنی اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ملکہ وکٹوریہ تھی اس کو اس سلسلے میں بڑا احساس تھا، اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی وجہ سے برطانیہ نے ہی اس سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ اسرائیل کو لے جا کر فلسطین میں لے جا کر اس کو بسایا جائے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، جو بھی ٹکراؤ کی فضا ہے اس کو ختم فرمائے، اور ہر طریقے کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔